الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اسلام میں روزہ دار کے لیے سحری کی بہت اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ یہود و نصارہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انا معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان نؤخر السحور، کہ ہم سحری کھانے میں تاخیر کیا کریں اور افطاری کرنے میں جلدی کیا کریں۔ اس حدیث سے جہاں پر سحری دیر سے کھانے کی تلقین ہے، وہیں پر یہ بھی پتہ چلا کہ سحری کھانا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس قدر اہمیت کی حامل یہ چیز ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا لیا، طلب فرما لیا۔ تو جب گئے تو آپ نے سحری کا کھانا کھانے کی دعوت دی اور فرمایا ہلم الینا، ہمارے پاس آؤ۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم بابرکت کھانا کھائیں۔ تو سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے، سحری کا کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، بھلے سحری کھانے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کوئی طلب نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے رات کو کھانا کھانا، بھوک لگ گئی، رات کھانا کھا لیا، اب سحری کے وقت بالکل بھوک نہیں ہے، آپ خیر و برکت کے لیے پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں سحری کھا رہا ہوں اور سحری کی تیاری میں ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بھی آپ کو سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کا بڑا اہتمام کر رکھا تھا، باقاعدہ اس کے لیے اہتمام تھا۔ دو مؤذن مقرر تھے، ایک سیدنا بلال اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مشہور و معروف مؤذن رسول ہیں، وہ رات کے وقت اذان دیا کرتے تھے۔ ان بلالا یؤذن بلیل، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے سیدنا بلال جو تھے نا وہ رات کے وقت اذان دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اذا اذن بلال، جب اذان دینا بلال، فکلوا واشربوا، تو کھاؤ اور پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ
عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ اور ترتیب یہ تھی کہ چبوترا بنا ہوا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، پھر وہاں بیٹھ کے وہ اذکار کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے اپنے اذکار کر رہے ہوتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا بلال اذان دے لیتے اور اس کے بعد اذکار وغیرہ کرتے، جب اذان فجر کا وقت ہوتا نا تو آ کے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو کہتے اصبحتا اصبحتا، آپ نے صبح کر لی ہے، آپ کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، چلیے اذان دیجئے۔ وہ چبوترے پہ تشریف لاتے اور اذان فجر دیتے۔ کتنا خوبصورت مسلمانوں کا دین ہے۔ سحری کے وقت کی ابتدا بھی کس کے ساتھ؟ اذان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ مؤذن کیا کہتا ہے آگے سب سے پہلے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سائرن نہیں بجتے۔ مدینہ منورہ سے یہ ہمیں ماحول ملا ہے، سنت رسول یہ ہے، بلال اذان دیں گے رات کے وقت تو مسلمانوں تم نے کھانا پینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں اس کی حکمت بھی ہے، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمُكُمْ، تاکہ جو بندہ قیام کر رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، وہ ذرا آگاہ ہو جائے کہ اب میں نے اپنی نماز مختصر کرنی ہے کیونکہ اب سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جو بندہ سویا ہوا ہے نا وہ اٹھ جائے کہ میں نے اب سحری کی تیاری کرنی ہے۔ یہ اذان بلالی کی حکمت ہے۔ تو اذان بلالی سحری کی ابتدا کے لیے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کے اختتام کے لیے۔ یہ ہے مسلمانوں کا شیوا جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا۔ لیکن آج دیکھیے بدقسمتی سے آج مساجد سے سائرن بجتے ہیں۔ کل بھی ایک جگہ افطاری تھی، وقت ہوا، افطاری کے مسائل میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان سائرن کے ساتھ کتنے جڑ چکے ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، آج کل موبائلز میں سسٹم موجود ہے، ایک بھائی کی موبائل پر وہ ٹیون بجی، اذان کی اذان شروع ہو گئی، ہم سب نے افطاری کر لی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا، آپ کیوں نہیں کر؟ کہتے ہیں ابھی سائرن نہیں بجا، ابھی سائرن نہیں بجا، میں جڑا ہوں سائرن کے ساتھ، میرا تو سائرن بجے گا تو میں نے افطاری کرنی ہے۔ اندازہ کیجیے اللہ کے نام پر آج مسلمان سحری افطاری نہیں کر رہا، سائرن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جب اذان کی ابتدا ہوئی نا، جب مسلمان مدینہ میں آئے نماز با جماعت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے بھی کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا جی نماز کے وقت میں آگ جلانی چاہیے، کہا یہ تو آتش پرستوں کا معاملہ ہے۔ کسی نے کہا جی کچھ سائرن بجنا چاہیے، تو یہ بھی ناقوس بجانا یہ عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا شیوا ہے۔ دیگر مشورے بھی آئے۔ اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت بیک وقت کئی صحابہ کرام کو خواب میں اذان کا تحفہ عطا کر دیا، جو مسلمانوں کو دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ آئیے یہاں پر اعلانات نہیں ہیں، یہاں پر سائرن نہیں ہے، 10 منٹ کے بعد سپیکر کھل رہے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، اس کا دعا کرنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ منٹ تھوڑی دیر بعد کبھی اس مسجد کا سپیکر کھل رہا ہے، کبھی اس مسجد کا، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اٹھو تیاری کرو، پھر 10 منٹ تک جناب لگے ہوئے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ بس ایک اذان سحری کی ابتدا کے وقت اور دوسری اذان سحری کی انتہا کے وقت، یہ ہے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے دین، اس کا حسن۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ دیا ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سحری کھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو طلب کرتے بعض اوقات خود بھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ تک بتایا کہ بہترین سحری جو ہے نا، مومن کی بہترین سحری وہ کھجوریں ہیں۔ کھجوریں کھا کے آپ سحری کر لیجئے، ضروری نہیں کہ آپ نے زیادہ اہتمام کرنا ہے، ہاں زیادہ اہتمام بھی کر لیں تو ٹھیک۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، خواتین بیچاری ساری رات تیاری میں لگی رہتی ہیں،
نہ وہ نفل پڑھ سکتی ہیں، نہ اذکار کر سکتی ہیں، گھرانے کی پورے گھرانے کی سحری تیار کرنی ہے اور لمبے چوڑے اہتمامات ہیں، ٹھیک ہے نا، مختصر اور جامع قسم کا کھانا وہ آج ہم سے چھوٹ چکا ہے۔ تو کہا مومن کا جو بہترین سحری کا کھانا ہے وہ کیا ہے؟ التمر، کھجوریں، اور کھجور انرجی کو پورا کرتی ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا، ہماری مائیں کہتی ہیں 2 سیاہ چیزیں لازماً ہوتی، ایک کھجور، دوسرا پانی، اور اس پر بعض اوقات کئی مہینے گزارا کر لیا جاتا۔ اب جس وقت ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، جسم وزنی ہو جاتا ہے، شام کو افطاری بڑی ٹکا کے کرتے ہیں، پھر آ کر ہم تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری عبادات کا ماحول دیکھیے، کہتے ہیں ان دنوں کے اندر بھوک ہوتی ہے صبح سے شام تک، لیکن وہ ساری کی ساری کسر ہم سحری اور افطاری میں نکال دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ عبادت پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت اس طرح ہو نہیں پاتی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری یہ پریکٹس کروا کے در حقیقت ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے نا، اس سے تو ہم محروم ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں نے روزہ رکھنا ہے، کوئی چیز لاؤ۔ خادم رسول تھے، تو کہتے ہیں میں نے جو کچھ بن پایا نا وہ میں نے آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس میرا دل چاہتا ہے کسی کو بلاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ سحری کرے۔ کہتے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مجھے مل گئے، تو میں ان کو لے کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید آؤ ہمارے ساتھ سحری کرو۔ سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے تو ستو جو ہے نا وہ پھکا مار لیا، جس کو کہتے ہیں نا، ستو کی ایک چٹکی لی یا تھوڑے سے ہاتھ میں لیے، وہ میں نے منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیا ہے، تو مجھے تو اب طلب ہی نہیں ہے جی۔ اندازہ کریں صحابہ کرام کی سحری، پھر ان کے لیے نماز تراویح میں کھڑا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح پڑھتے تو ہمیں خطرہ پڑ جاتا کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے، اور یہاں پر اول تو مسلمان آتے ہی نہیں ہیں تراویح کے لیے، جو آتے ہیں بیچارے وہ چاہتے ہیں بھی بس فٹافٹ ہم فارغ ہوں اور جائیں، کھڑا نہیں جی ہوا جاتا، تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی ان چیزوں پر توجہ بھی تو کرو نا، ان چیزوں کا نقصان ہمیں کہاں پر ہو رہا ہے، ہماری عبادات پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو کہا جی ستو میں نے لے کر کھا کر بس میں نے روزہ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، چلو یار خیر و برکت کے لیے کھا لو۔ تو کہتے ہیں چند لقمے اللہ کے نبی کے حکم پر میں نے لگا لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا اب ذرا جانیے کب کرنی ہے سحری۔ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا ادھر ہم فارغ ہوئے اور ادھر عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہو گئی، اور یہ واقعہ سارا سیدنا انس کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا لاؤ یار کچھ کھانے کو، میں نے جو بن پایا پیش کر دیا۔ اس کے بعد جا کے ڈھونڈا تو ان کو لے پورا واقعہ۔ اس کے بعد پھر اذان ہوئی، اذان کے بعد اٹھ کر بس 2 رکعتیں پڑھی ہیں، فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتیں، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ تو پوچھا گیا جناب زید کتنا جو دورانیہ ہوگا آپ کی سحری ختم کرنے سے لے کر فجر کی نماز کھڑی ہونے تک؟ فرمانے لگے قدر 50 آیہ، تقریباً اتنا کہ بندہ 50 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لے، بس اتنا سا وقت، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام چونکہ ان کی زبان ہی مادری عربی تھی تو کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ آج بھی آپ ائمہ حرم کی یا عرب کے جو قراء ہیں ان کی تلاوت سنیں تو 50 آیات پڑھنے میں اعتدال والی آیات، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی، کتنا وقت لگ جاتا ہوگا؟ 10 منٹ 15 منٹ۔ تو بس اتنا سا دورانیہ سحری کھانے کے بعد نماز فجر تک۔ اب میرے عزیزو آخر میں یہ بات بھی سنیے، سحری کھانے میں تاخیر کرنی چاہیے،
یہ نہیں کہ رات کو ہی آپ کھا لیں، 12-1 بجے کھانا کھا لیا، لو جی ہم نیت کر لیتے ہیں سحری کے کھانے کی، بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سحری ان نؤخر السحور، سحری کھانے میں تاخیر کرنی ہے، این اذان جو فجر ہے نا، اذان فجر اس کے بالکل قریب جا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی بندہ اذان سن لے، والاناء فی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا کھا رہا ہے سحری کا، اذان شروع ہو گئی، کیا معلوم ہوا اس سے؟ سحری بالکل آخری وقت میں جا کے کھانی ہے۔ ایون کہ اگر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز بھی پڑ گئی ہے نا تو اس سے اب پریشان نہ ہو۔ فرمایا برتن ہاتھ میں ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، فلا یدعہ، فوراً رکھ نہ دے، او بس وقت ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا حتی یقضی حاجتہ من، جب تک کہ اس سے اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، یہ تعلیمات ہیں۔ بہت پہلے سحری کر لینا خلاف سنت عمل ہے، آخری وقت میں سحری کیجئے، اور اس انداز سے کیجئے کہ آپ کی سحری سنت ہے، برکت والا کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ پھر اس کے بعد ریسٹ نہیں کرنی، سونا نہیں، بس 2 رکعتیں گھر میں پڑھیں فجر کی، اور اس کے بعد مسجد میں آ جائیں۔ اور یہ جو معمول ہے نا مسجدوں میں آ کر فجر کی سنتیں پڑھنے کا، اس میں بھی ہمیں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد میں آئیں، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کو انشاءاللہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہ سحری کے متعلق چند اہم باتیں ہیں، ابتدا بھی اذان سے، انتہا بھی اذان پر۔ آخری وقت میں سحری کھانی ہے، ضرور کھانے کا اہتمام کریں۔ زیادہ کھانا چاہتے ہیں آپ کو رخصت ہے، پابندی نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ مد نظر رکھیں کہ زیادہ کھانے سے صحت پر بھی مضر اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کھجور جو ہے وہ بہترین سحری ہے، اور اگر بندے کا کچھ بھی کھانے کو جینا چاہے تو کم از کم پانی کا 1 گھونٹ یا چند گھونٹ پی کر سحری ضرور کر لے، اور یہ سمجھے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔